الف لام میم۔ وہ سیدھا راستہ پانے کے بعد اگر تم نے راستہ کھو دیا، کسی اور راستے پہ جائے، اسی کو تو کہتے ہیں گمراہ۔ ولضالین، یہی تو آپ نے پڑھا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ امت دوبارہ اکٹھی ہو جائے؟ تو پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ عالم دین جو کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، اس کی بات کو تو تسلیم کر لو۔ جو کہ ہمارا فرقہ یہ بات کہتا ہے، تو انہوں نے پوچھا فرقہ تو اسلام میں ہوتا ہی نہیں ہے، ولا تفرقوا کا حکم ہے، فرقہ نہ ہونا، اور تم فرقہ ہمیں بناتے ہو جب ہم تمہاری بات نہیں سنتے۔ اگر لوگوں آپ اٹھیں گے تو تب یہ آوازیں بند ہوں گی، ورنہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ آوازیں ویسے بند نہیں ہوتی۔ آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو انہیں کہنا ہوگا کہ ہم مولانا آپ کی بات سننا چاہیں گے، لیکن وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی ہوگی۔ میرا کہنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اختلاف ہوتا نہیں ہے۔ جہاں ذہن آزاد ہوں، ایک ہی معاملے کے اندر اختلاف تو ہو سکتا ہے، اختلاف تو ہوں گے۔ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے بعد واپسی پہ آتے ہوئے لوگوں کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا، لا یصلین احدکم الاسرى الا بالقریظہ۔ اب دیکھیے، عرب ہیں سننے والے اور عربی بھی مبین ہے۔ لا یصلین، ہرگز کوئی شخص نماز نہ پڑھے، الاسرى، آج عصر کی، الا بالقریظہ، سوائے اس کے کہ بنی قریظہ پہنچا جائے۔ بنی قریظہ نے جو زیادتیاں کی، آج اس کا بدلہ ہونا ہے، اس پر حملہ کرنا ہے، اس لیے وہاں پہ پہنچو۔ لوگوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑائے، رستے میں ہی عصر کا وقت ہو گیا، بلکہ عصر کا وقت جا رہا تھا تو لوگوں نے رستے میں اپنے گھوڑوں کو روک لیا، گھوڑوں کو روکا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں نماز کو یہاں پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ لا یصلین احدکم الاسرى الا بالقریظہ۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں بھائی، رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ کوئی شخص نماز عصر آج کی یہاں نہ پڑھے، بلکہ قریظہ جا کے پڑھنی ہے، کیونکہ آقا کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بنی قریظہ جا کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے کہ کتاب موقوت علیکم، یہ کتاب، یہ نماز کا جو فرض ہے، یہ تو وقت مقررہ پر پڑھنے کے لیے ہے۔ اب وقت مقررہ ہو چکا ہے، یہ وقت نکل رہا ہے، ابھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ اور رسول اللہ نے تو اس لیے کہا تھا کہ ہم وقت ضائع نہ کریں، جلد از جلد وہاں پہ قریظہ پہنچے۔ آدھے لوگوں نے یہیں نماز پڑھ لی راستے میں، اور آدھے لوگوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، اور اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، وہاں جا کے پڑھی۔ واپس آئے، انہوں نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تک تم مجھ سے لے کر کوئی کام کرتے رہو گے، مجھ سے پوچھ کر کوئی کام کرتے رہو گے، تم دونوں حق پر ہوگے۔ جنہوں نے وہاں نماز پڑھی ہے وہ بھی حق پر، اور جنہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی ہے وہ بھی حق پر، دونوں حق پر ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خدا لگتی کہیے، وہ جنہوں نے یہاں نماز پڑھی، اختلاف کی وجہ سے جنہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، الگ الگ گروہ بنایا، الگ الگ فرقے بنائے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو آپ نے حبر الامہ کہا تھا، اور جن کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل القرآن، اے اللہ انہیں دین کا علم سکھا دے اور قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر، جنہیں آپ نے خود فقیہ امت کا خطاب دیا تھا، ان دونوں کے درمیان کتنے معاملات کے اندر اختلاف تھا، لیکن کسی نے عباسی فرقہ، کسی نے مسعودی فرقہ بنایا۔ یہ تو آراء ہیں، جس بات کے بارے میں اللہ اس کے رسول ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں وہ دین ہوتا ہے، اور جو علماء اس سے استنباط کر کے رائے بناتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا، وہ علماء کی رائے ہے۔ اس میں ٹھیک ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے اور غلط ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر کسی کو برا کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو فلاں اور فلاں کہنا، کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو مشرک کہنا، یہ کہاں سے نکل آیا؟
اور بدعت کی تعریف بھی ہم ایسی کر بیٹھے جس کی وجہ سے ہماری سیدھا راستہ وہ گمراہیوں کی طرف چل پڑا اور ہم نے فرقہ واریت کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہم نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو، اس کام کو اگر کوئی شخص نیکی کی نیت سے کر لے، نیکی کی نیت سے کر لے کہ مجھے ثواب ہوگا اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ گناہ ہوگا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے کیا رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی؟ تم نے کیسے دے لی؟ کیا یہ نیکی سمجھ کے نہیں کرتے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آج ہم 30 دن مسلسل تراویح پڑھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں 30 دن کوئی تراویح پڑھی تھی؟ انہوں نے تو صرف 3 دن پڑھی ہے۔ 30 دن ایسے تو نہیں نماز تراویح پڑھی گئی جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں۔ اگر اس طرح پڑھیں کیا یہ بدعت ہو گئی؟ کسی کو کوڑے مارے جائیں، کیا اس کوڑے کو جو حد مقرر کر دیجئے کوئی بدل سکتا ہے؟ 80 کی جگہ 100 کوڑے کیسے ہو گئے؟ نہیں لوگوں، نہیں، تعریف کو ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اور جب اس طرح بات سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہوتی ہیں، اور انہی کی زبان سے آپ جمعے کو سنتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت دلالت ہوتی اور گمراہی جہنم لے جاتی۔ لوگوں بدعت کی تعریف بھی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور ان کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو، روح اسلام کے خلاف ہو، وہ جو سیدھا راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم بتائی ہے، اس سے ہٹی ہو، اس سے الٹ ہو، جس کو آپ نے ناپسند کیا ہے اس کو نیکی سمجھ کے اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم لے جاتی ہے۔ سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ تعریف۔ اب ہم مسجدوں کے اندر اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ اچھا دیکھیے، درود شریف پڑھنے کے لیے کیا اللہ نے نہیں کہا میں بھی، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو؟ درود پڑھنے کے لیے حکم دے دیا ہے، اور اگر درود پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے تو اس کے جو آداب ہیں یہ بھی کس نے بتانے ہیں؟ یہ بھی محمد رسول اللہ ہی نے بتانے ہیں، اللہ ہی نے بتانے ہیں۔ کہیں پر کہا کہ وضو کے ساتھ درود پڑھ سکتے ہو، بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے؟ کہیں پر بتائیے؟ کہیں پر یہ کہا ہو کہ تم کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ یا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے؟ صبح پڑھ سکتے ہو، شام نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کی پابندیاں لگی ہیں، تو کسی اور کو پابندیاں لگانے کا کہاں سے اختیار آ گیا؟ ہاں، ہر وہ شخص جو اس لیے درود پڑھتا ہے کہ اللہ نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ اذان سے پہلے نہ اذان کے بعد، چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے میں اذان سے پہلے پڑھوں یا اذان کے بعد میں پڑھوں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے اجر پائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے ہمارا ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ اس وقت درود پڑھتا ہے اس لیے میں اس لیے پڑھتا ہوں، تو یہ فرقے کی ترویج کے لیے پڑھ لے، اللہ کے ہاں گناہ گار، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہوتا، وہ تو مسلم ہوتے ہیں۔ گویا صراط مستقیم جو اللہ سے مانگی ہے اس کا نام الاسلام ہے، جو اس الاسلام سے مراد وہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا وہ ہے، اور اس سے ہٹ کر کسی اور کو وہ مقام جو عطا کر دیتا ہے اور دوسرے رستوں پہ چل پڑتا ہے، چاہے وہ مذہبی اجارہ دار ہو، چاہے وہ سیاسی اجارہ دار ہو، وہ کسی سائٹ پر بھی چل پڑے اور امت کو ٹکڑے کر دے، اس کا فرقہ بنا دے، اس کی الگ جماعتیں، اس کے الگ گروہ بنا دے اور دوسروں کو غلط کہنا شروع کر دے، اس سے امت کے اتحاد کو ضعف پہنچا دے، وہ گمراہ ہے اور اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کسی کو کہنے کے لیے نہیں ہے،
حضرات یہ تو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہیں کہ میں دیکھوں آج میں نے درود شریف جو پڑھا ہے کیوں پڑھا ہے، آج میں نے رفع یدین کی ہے کیوں کی ہے؟ کیا رفع یدین محمد رسول اللہ سے لے کر نہیں کی؟ کیا رسول اللہ نے رفع یدین کی ہے؟ اور کتنی حدیث ہیں جس کے اندر رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ بھی رسول اللہ سے لے کر رہا ہے، اور کسی حدیث کے اندر اگر رفع یدین کا تذکرہ آ گیا ہے وہ بھی رسول اللہ سے لے کر رہا ہے۔ تو رفع یدین کرنے اور نہ کرنے پر لڑ کر الگ فرقہ بنانا یہ ملت اسلامیہ کی خدمت ہے کہ اس کو بہتر نہیں کرنے کے مترادف یہ راستہ کھوٹا کیا جا رہا ہے، اسی بنیاد پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کیونکہ امت نہیں رہتی۔ آئیے قرآن حکیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو بھی پڑھیے۔ آئیے یہ جو ڈی ٹریک ہونا ہے وہ صراط مستقیم جو اللہ اس کے رسول نے دیا تھا اس سے جو ہٹ کر جنہوں نے اپنے اپنے علماء کے کہنے پہ الگ الگ مذاہب بنا لیے ہیں، الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں، الگ الگ عقیدے گھڑ لیے ہیں اور ان کی بنیاد پر اپنی اپنی بھیڑیں اکٹھی کر لی ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تم غلط ہو۔ یہ لڑنے والوں کے بارے میں قرآن حکیم میں ذرا دیکھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ بورڈ پہ دیکھیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ دین اسلام جس کو انہوں نے یہودی اور نصرانی بنا دیا، جس کو انہوں نے مرجیہ، شاعرہ اور معتزلہ اور خوارج بنا دیا، جن کو انہوں نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، شیعہ ہو گئے، الگ الگ گروہ بن گئے۔ یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شیعوں سے، نہ دیوبندیوں سے، نہ بریلویوں سے، نہ اہل حدیثوں سے، بلکہ کسی بھی فرقہ پرست سے نہیں، تمہارا تعلق تو امت سے ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ بورڈ کے اوپر اگلی آیت کریمہ پڑھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دیوبندی اور بریلوی، یہ اہل حدیث اور شیعہ، سارے آپس میں جو گتھم گتھا ہیں، جو بات بات پہ لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب دوسرے غلط ہم صحیح، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے فرقے کرتے تھے۔ اگر آج نازل ہوتا قرآن حکیم تو آج ان کا نام ہوتا، کیونکہ جب نازل ہوا اس وقت تک سامنے بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، جو ملت اسلامیہ کا وہ حصہ تھا، ان کے بارے میں آیا کریمہ ذرا نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113، بورڈ پہ دیکھیے۔ وقالت اليہود لیست نصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ دونوں فرقے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ آج اگر اس جگہ پہ ہوتا، آج اگر آیت نازل ہوتی تو آتا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سارے آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، حالانکہ وہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب نہیں۔ یہ قریش کی بات ہو رہی۔ یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ وہ گروہ چاہے انہوں نے مذہب کی بنیاد پر بنائے ہیں یا سیاست کی بنیاد پر بنائے ہیں، اللہ پھر فیصلہ کرے۔ اگلی آیت پڑھی۔ جس طرح آج جو کوئی
دیوبندی بریلویوں کی مسجد میں چلا جائے، بریلوی دیوبندیوں کی مسجد چلا جائے، اہل حدیث شیعوں کی مسجد میں چلا جائے، اور وہاں پہ جو جا کے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور ان کو مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے. تو نے رفع یدین کیا، نکل جا. تو نے اونچی ساری آمین کہہ دیا، تو نکل جا. مسجدوں سے نکال دیتے، ظلم کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا نام لینے کی جگہ تھی. تمہارا اقتدار کہاں سے آ گیا؟ تمہیں تو ڈر کر اس کے اندر آنا چاہیے تھا. سورہ بقرہ ہی 114 کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. لگتا ہے بالکل آج اس دور میں نازل ہوئی ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ. یہ جن لوگوں نے جا کے سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد بنا کے مسجدوں کے اوپر حملے کیے ہیں اور انسانوں کو قتل کیا ہے، لوگ ڈرنے لگ گئے کہ مسجد میں جائیں گے کہیں فائرنگ نہ ہو جائے، کہیں بلاسٹ نہ ہو جائے. یہ حال کر دیا. یہ فرقہ واریت. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں، ڈرتے ہوئے جائیں. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم، میں جب پہلی دوسری کلاس کا طالب علم تھا، ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا، وہ اپنی مسجد کے امام خطیب بھی تھے اور اسکول میں بھی پڑھاتے تھے. ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی سفیدیاں کرانی، چھت کے اوپر کون سا رنگ کرایا جائے، دیواروں پہ کون سا رنگ کروایا جائے. فرمانے لگے اللہ والو جو بہتر سمجھتے ہو کر لو. انہوں نے کہا ہر سال آپ یہی کہتے ہیں کہ جو پہلا رنگ ہے وہی کر لو. اچھا آج آپ بتائیں کہ اوپر والا رنگ کون سا ہے؟ 32 سال ہو گئے تھے ان کو اس وقت پڑھاتے ہوئے. تو فرمانے لگے اللہ کا گھر ہے، کبھی ہمت ہی نہیں اس کی طرف دیکھ سکوں، آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکا، مجھے پتہ نہیں اس کا رنگ کیا ہے. اللہ کا گھر ہے، کیسے وہ آنکھ اٹھا کے تھے. اور آج فرقہ پرست مسجد میں دھندراتا ہوا آتا ہے، اور دوسرا کوئی آ جائے تو اسے نکال دیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، دھکے دیتا ہے، اندر سے نکال دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. مسجدوں کے اندر سپیکر لگا کر دوسرے مذہب والوں کو گالی دی جاتی ہے اور ان کے مشاہیر کو گالیاں دی جاتی ہیں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. سن لو یہ کتاب اللہ ہے، میرے اللہ کا کلام ہے جو سچ ہے. اگر یہی رویہ اختیار کرو گے دنیا کے اندر تمہارے لیے رسوائیاں ہیں، ذلتیں ہیں، اور آخرت میں عذاب عظیم، دردناک عذاب ملنے والا ہے، بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے. جس طرح دیوبندی چاہتے ہمارا فرقہ بڑا ہو جائے، بریلوی چاہتے ہمارا جلسہ اور ہماری مسجد اور ہمارا گروہ بڑا ہو جائے. وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ادھر سے توڑ کر چاہتے ہیں جو ادھر آ گیا یہ مسلمان ہو گیا اور جو ادھر رہ گیا وہ کافر ہو گیا. سب ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ باقاعدہ دیتے ہیں، کوئی گستاخ رسول کہہ کر، کوئی مشرک کہہ کر فتویٰ دیتے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. یہ اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حالانکہ حق تو ان پہ واضح ہو گیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص اذان سے پہلے دروشی پڑھ رہا ہے یا کوئی رفع یدین کر رہا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے لے کر رہا ہے. پتہ انہیں اس بات کا، لیکن نہیں باز آتے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یقین اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. پھر جب اللہ فیصلہ کر دے گا، جب اللہ کا امر آ جائے گا، وہ تو پہلی آیت کریمہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا. پھر ایسے فرقہ واریت کرنے والوں کے لیے حکم تو یہ ہے خزی فی الدنیا، دنیا کی رسوائیاں ہیں
اور آخرت کا عذاب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 کو ملاحظہ کیجئے، بورڈ پہ اس کو پڑھیے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد لا الہ الا ہوا سبحانہ عما کانوا یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر آج کہا جائے تو ہم نے اپنے علماء کا اللہ کے علاوہ وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ جو حکم دینے کا اختیار ان کا تھا وہ ہم نے اپنے علماء کو دے کے اس مقام پہ انہیں بٹھا دیا۔ جو پہلوں کا جرم تھا وہی ان کا جرم، فرقہ بنا دیا۔ خدا لگتی کہیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ بھی میں نے بتائے، وہ جن پہ غضب ہوا وہ بھی میں نے سنوائے، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ ہم نماز کے اندر جس کو قائم کرنا ہے اس کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، اور سلام نماز کے اندر تو یہ کہیں کہ اللہ سیدھی راہ جو آپ نے بتائی ہے، آپ کے رسول نے بتائی ہے، بس اس راہ پہ چلیں گے، اور جس طرح اس راہ پہ چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا اور اس راہ پہ نہ چلنے والوں کو، الٹی راہ پہ چلنے والوں کو، کسی اور کے رستے پہ چلنے والوں کے اوپر آپ نے غضب فرمایا اور وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو اللہ جس طرح آپ نے ان پر غضب ڈھایا ایسا غضب ہم پہ نہ ڈھائیے، نہ ہم ان کے راہ پہ چلیں گے۔ یہ آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں نماز کے اندر، اور سلام پھیر کے آپ خود کسی فرقے کا حصہ بن جائیں۔ آپ اللہ اس کے رسول کی جگہ پر کسی عالم کو وہ اتھارٹی دے دیں جو اللہ اس کے رسول کی ہے، آپ کی نماز قائم رہ گئی۔ نماز کا قائم رہنا تو بڑی دور کی بات، میں پوچھتا ہوں ایمان بچ گیا؟ میری یہ باتوں کو پھر ایک تفریحی کار کیجیے، جذباتی انداز میں نہ لیجیے، ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیے کہ کہیں ہم امت محمد کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں میں تو شامل نہیں، کہیں ہم وہ مقام جو اللہ کا ہے کسی اور کو تو نہیں دے رہے۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ہمارے مولوی صاحب ہیں ہی وہ جو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے اللہ یہ فرماتے ہیں، ہمارے رسول یہ فرماتے ہیں، جو کہ ہمارا گروہ یہ کہتا ہے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے اسے مان لیں؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لوگوں رات کی تنہائیوں میں ذرا کچھ دیر کے لیے میری باتوں کو ریکال کر کے سوچئے ضرور، اور اگر جواب یہ آئے کہ الحمدللہ آپ فرقہ واریت نہیں کرتے، آپ خالصتاً مسلم ہیں، تو تب بھی شکرانے کے دونوں افعال ادا کر لیجئے، اور خدا نہ خواستہ آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تو اپنے رب سے آج رو کے معافی مانگ لیجیے۔ کون جانے کہ جب رو کے آپ معافی مانگنے لگے اور اپنے چہرے پر آنسوں کو پونچھ ڈالیں تو اللہ آپ کے ہی نہیں پوری امت کے گناہوں کو پونچھ ڈالے اور مجھے اور آپ کو معاف فرما دے، اور دنیا کی خزیوں سے، دنیا کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچا لے جس کے اندر میں اور آپ آج جکڑے پڑے، اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے جو بہت بڑا عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔